اس کوشش میں ناکام ہو جائے، وہ انسان کو کفر کی راہ پر لگانے میں اگر ناکام ہو جائے تو وہ دوسرا طریقہ یہ استعمال کرتا ہے کہ مومن بندوں کو، خصوصاً اہل ایمان کو، عقائد میں، دین کے بنیادی باتوں میں، دین کے اصول میں شک اور شبے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے، انسان کے دل میں، خصوصاً ایک مومن کے دل میں سوال پیدا کرتا ہے، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر مومن بندہ اس کا یہ جواب دے خلق ربی، میرے رب نے اس کو پیدا کیا، تو پھر کسی اور چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ شک ڈال دیتا ہے، یہ سوال پیدا کرتا ہے، من خلق ھذا، من خلق ھذا، کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جب بندہ اس کے ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو میرے رب نے پیدا کیا، میرے رب نے پیدا کیا، تو آخر میں شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں آنے لگیں فلیستعذ باللہ، تو مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، مومن کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، اللہ کی پناہ طلب کرے، ولینتہی، اور ایسے افکار، ایسے وسوسوں سے باز آ جائے۔ تو گویا کہ شیطان کا دوسرا طرز عمل، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دین کے اصول اور عقائد میں شک اور شبے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر مومن بندہ اس طرح کے وسوسوں اور فریب کا شکار نہ ہو تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے، تیسری کوشش یہ کرتا ہے کہ نیک کاموں سے باز رکھے۔ ایک طویل حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ شیطان جب بھی کوئی انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کی اسلام کی راہ میں آ کر رکاوٹ بنتا ہے اور اسے کہتا ہے تذر دینک و دین آبائک و آباء آبائک، کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے باپ دادا کی دین کو تم چھوڑ دو گے؟ اس طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالنے لگتا ہے۔ جب مومن بندہ شیطان کے اس وسوسے کو ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر اسلام کی تکالیف کو سہتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہے، تو پھر شیطان اس راہ میں بھی انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تدعو ارضک و سماک، کیا تم اپنے محبوب وطن کو چھوڑ دو گے، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو تم چھوڑ دو گے اور ایک ایسی سرزمین میں جاؤ گے جہاں پر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جہاں پر تمہیں خطرات ہی خطرات، مشکلات ہی مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کیا تم ایسی سرزمین میں جاؤ گے؟ اس طرح کے وسوسے شیطان ایک مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو ہجرت کے اہم عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مومن بندہ شیطان کے اس وسوسے کو ٹھکرا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا نیک عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، تب بھی شیطان اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے؟ اس صورت میں تم اپنی جان اور اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہارا جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جہاد کے اس عمل سے ترک کر دو، باز آ جاؤ، تم آرام سے رہو گے، تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری جان محفوظ رہے گی۔ یہ وسوسے شیطان انسان کے دل میں، خصوصاً ایک مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ، مومن بندہ شیطان کے اس وسوسے کو ٹکرا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان مومن بندے کو نیک کاموں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بندہ نیک کام بجا لاتا ہے تو شیطان
دوسرے نیک کام سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض شیطان ہر ممکن طریقے سے انسان کو نیک کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی اس کو ناکامی ہو جائے تو چوتھا طریقہ جو شیطان ایک مومن بندے کو رائے حق سے گمراہ کرنے کے لیے، رائے حق سے منحرف کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ یہ کہ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے، حرام چیزوں کو حلال چیزوں کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور غلط کاموں کو اچھے کاموں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان کفار و مشرکین کے پاس جا کر ان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ شیطان نے اس وقت ان کے پاس جا کر کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ شیطان نے ان کافر و مشرک کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت شکل میں پیش کیا، ان کے اعمال کو مزین بنا کر ان کے ان بدکاریوں کو نیکیوں کی شکل میں پیش کیا، اور کہا لا غالب لکم اليوم، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، فتح تمہاری ہی ہوگی، کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ اہل حق یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کو آج کے دن شکست ہوگی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہاری مدد کرنے والا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن جب فرشتوں کی جماعت کو شیطان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، اور اس وقت بھی شیطان نے کہا کہ میں تمہارے طرز عمل سے، تمہارے ان کاموں سے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شیطان انسان کے اعمال کو، غلط اعمال کو خوبصورت انداز میں بلکہ نیکیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ہدہد کا وہ مشہور واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس کے علاوہ پرندوں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک موقع پر ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ اس کی غیر حاضری پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، اگر بس چلے، اگر اس کا عذر صحیح نہ ہو تو میں اس کو قتل بھی کر دوں گا، ذبح بھی کر دوں گا، الا یہ کہ وہ کوئی اہم عذر پیش کرے۔ تو ہدہد پرندہ واپس آ کر جو عذر پیش کیا اپنی غیر حاضری کا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے کی طرف گیا تھا جہاں پر میں نے دیکھا ایک عورت اس علاقے پر حکومت کر رہی ہے، عورت کی حکومت پر ہدہد پرندہ تعجب کرتا ہے، وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھا کہ عورت لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کی بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات، تعجب کی بات جو میں نے دیکھی، ہدہد پرندہ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم